بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ بیٹا جو کل میں نے آپ لوگوں کو پہلی آیت کے الفاظ معنی سمجھائے تھے وہ آپ سب کو سمجھ آ گئے ہیں؟ کسی کو کوئی مسئلہ کوئی پریشانی جس کو نہیں سمجھ آیا ہو بیٹا آپ لوگ دوبارہ پوچھ سکتے ہو۔ آج ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 12 کے الفاظ معنی کریں گے۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک تو اس لیے ذرا ایک ایک آیت کر دیے، یہ آیتیں تھوڑی لمبی ہیں تو پھر آپ لوگوں کو الفاظ معنی یاد کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو، اس لیے میں نے آپ کو ایک ایک آیت کا جو ہے وہ الفاظ معنی کر کے یا جو ہے وہ یاد کروا رہی ہوں۔ بیٹا ان کو صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ لیکچر کو دیکھا کرو اور کہا کیا کرو کہ ہمیں سب سمجھ آ گیا ہے، سب کلیئر ہے۔ سب کلیئر نہیں ہوتا بیٹا، قرآن مجید ہے، اس کے الفاظ کو جب تک بار بار پڑھو گے، اس کے میننگ کو بار بار سمجھو گے، تبھی جا کر با محاورہ ترجمہ کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اچھا بیٹا یہ ہے کہ آج جو ہماری آیت نمبر 12 ہے اس میں ہے از جب، یوں ہی وہی پہنچاتا تھا، ٹھیک ہے۔ ربوں کا تیرا رب، الملائکات فرشتوں کی طرف، ٹھیک ہے۔ از جب، یوں ہی وہی پہنچاتا تھا، ربوں کا تیرا رب، الملائکات فرشتوں کی طرف، انی یہ کہ میں، معکم تمہارے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے۔ کم کا صیغہ لگا ہوا ہے، معکم تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا تم ثابت قدم رہو یا تم ثابت رہو، مضبوط رہو، جمے رہو، ٹھیک ہے۔ الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، سألقی البتہ ڈالوں گا، البتہ ڈال دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ سے فی قلوبی، ٹھیک ہے جی، فی قلوبی دلوں کے بیچ، دلوں کے اندر، دلوں میں، فی میں، ٹھیک ہے، بیچ اندر، قلوبی دلوں میں، کافرو اللہ زینہ، مجھ سے ایک لفظ اسکپ ہو گیا بیٹا، اللہ زینہ وہ لوگ جو، ٹھیک ہے، کافرو کافر ہوئے، الرعب فاضربوا پس مارو، فے کا ساتھ آ رہا ہے، فے میں نے آپ کو بتایا تھا حروف جار میں نے آپ کو پہلے بھی کروائے تھے، فے پس کے معنوں میں آئے گا، فاضربوا پس مارو، فوقا اوپر، العناق کے گردنوں کے، واضربوا اور مارو، منہم ان میں سے کل آپ کے پاس آ رہا ہے کلا ہر، بنان دو پہ زیر ہے، پور۔ اچھا جی پھر بیٹا اس کی طرف جاتے ہیں، ایس جب، یوں ہی وہی پہنچاتا تھا، ربوں کا تیرا رب، الملائکات فرشتوں کی طرف، انی یہ کہ میں، معکم تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا ثابت رکھو، ٹھیک ہے، مضبوط رکھو، ٹھیک ہے۔ یہ کس کن کی بات ہو رہی ہے کہ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو تم کیا ہو کہ تم ثابت رکھو اللہ زینہ ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، کہ ان لوگوں کو جو اس وقت اس میدان میں ایمان لائے ہوئے تھے ان کو تم ثابت قدم رکھو، ٹھیک ہے۔ سألقی البتہ ڈالوں گا، فی قلوبی دلوں کے بیچ، اللہ زینہ جو لوگ، کافر ہوئے، البتہ ان لوگوں کے دلوں میں کیا ڈالوں گا جو کافر ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوپر پہلے فرشتوں سے بات ہوئی ہے کہ تم نے مسلمانوں کو جو اس وقت ایمان لائے ہوئے ہیں اس میدان میں موجود ہیں ان کو تم ثابت قدم رکھو، ان کو تم مضبوط رکھو، البتہ میں جو ہوں میں کفار کے دل میں، کافروں کے دل میں ڈال دوں گا روب، فاضربوا پس مارو، کہ میں اپنا روب اور دبدبا، خوف جو ہے وہ کفار کے دلوں میں ڈال دوں گا، وہ مسلمانوں سے خوف کھانے لگ پڑیں گے، وہ مسلمانوں کے روب و دبدبے میں آ جائیں گے۔ فاضربوا پس مارو، فوقا اوپر، العناق کے گردنوں کے، واضربوا اور مارو، منہم ان میں سے، کلا ہر، بنان پور، کہ پس تم کیا کرو،
کہ میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں میں رعب اور ہیبت اور دبدبا ڈال دیتا ہوں، تو تم کیا کرو کہ تم ان کے سر مار کر اڑا دو، ٹھیک ہے، اور ان کا پور مار کر توڑ دو، کہ ان کی گردنیں سر سے الگ کر دو، سر مار کر اڑا دو، اور ان کا پور مار کر کے ان کے جسم کے ایک ایک کو حصے کو چن چن کر مار کر ان کو توڑ دو۔ یہ ان لوگوں کے لیے سزا ہے جن لوگوں نے کفر کیا ہے، جو کافر ہیں، اور جو مسلمان ہیں، جو ایمان لائے ہوئے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف بھیجی کہ ان کو تم ثابت قدم رکھو۔ اس آیت میں دو الگ الگ حوالے ہیں۔ ایک وہ حوالہ ہے جو ایمان لائے ہیں، ان کے لیے کیا بشارت آئی فرشتوں کی طرف، کہ ان کی طرف خبر آئی کہ آپ نے ان کو ثابت قدم رکھنا ہے، اور ان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے میں نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کفار کے دل میں رعب اور دبدبا ڈال دینا ہے، ہیبت ڈال دینی ہے ان کے مسلمانوں کی کفار کے دلوں میں۔ اور جو کافر ہیں، جو لوگ کفر کرتے ہیں، ان کو تم ان کے سر مار کے تن سے جدا کر دو، ان کو اس طریقے سے ان کو مار کے ان کا پور جو ہے وہ توڑ دو۔ ٹھیک ہے بیٹا، 8 کلاس آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ یہ ایک آیت ہے، اس میں دو مختلف جو ہے حوالے ہیں، ایک مسلمانوں کا حوالہ ہے، ایک کفار کا حوالہ ہے۔ مسلمانوں کو اگر ثابت قدم رکھنا ہے تو ان کے اوپر کیسے انعام کرنا ہے، اور کفار کے اگر وہ لعن طعن کے مستحق ہیں تو ان کو کس طریقے سے سزا دینی ہے۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔